نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معذور کے احکام۔ مسئلہ نمبر 1، جس کو ایسی نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، یا بواسیر کا خون آتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے، کسی وقت بند نہیں ہوتا، یا ریح کا مرض ہے، یعنی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، برداشت نہیں ہوتی اور 2-4 منٹ کے لیے بھی نہیں رکتی، اس لیے اس کا وضو نہیں رہتا، یا پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ وضو سے نماز پڑھ سکے، تو ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ البتہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس کے سوا اگر کوئی اور بات ایسی پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو اس کا جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا اور پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس کی مثال سمجھو کہ کسی کو ایسی نکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، اس نے زور کے وقت وضو کر لیا، تو جب تک زور کا وقت رہے گا نکسیر کے خون کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر اس نے پیشاب پاخانہ کیا یا سوئی چبھ گئی، اس سے خون نکل کر بہہ گیا تو وضو جاتا رہے گا، پھر وضو کرے گا۔ نیز جب یہ وقت گزر جائے گا، یعنی زور کے وقت وضو کیا، زور کا وقت گزر گیا، دوسری نماز کا وقت آ جائے تو اب دوسرے وقت دوسرا وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، اور اس وضو سے فرض نفل جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ در مختار۔ مسئلہ نمبر 2، اگر معذور نے فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، دوسرا وضو کرنا چاہیے، اور جب سورج نکلنے کے بعد وضو کیا تو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے۔ ظہر کے وقت نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جب عصر کا وقت آئے گا تب نیا وضو کرنا پڑے گا، البتہ کسی اور وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ اور بات ہے۔ ہدایہ۔ مسئلہ نمبر 3، کسی کے ایسا زخم تھا کہ ہر وقت بہتا کرتا تھا، اس نے وضو کیا، پھر دوسرا زخم پیدا ہو گیا اور بہنے لگا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرے گا۔ در مختار۔ مسئلہ نمبر 4، آدمی معذور اس وقت بنتا ہے کہ نماز کا کوئی سا پورا ایک وقت اسی طرح گزر جائے، مثلا خون برابر بہتا رہے اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز پاکی سے پڑھ سکے۔ جب ایک دفعہ معذور ہو گیا تو بعد کے اوقات میں ہر وقت خون کا بہنا شرط نہیں، بلکہ ہر نماز کے پورے وقت میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور سارے وقت بند رہے تو بھی معذور باقی رہے گا۔ البتہ اس کے بعد کسی نماز کا ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہیں آیا تو اب معذور نہیں رہا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی دفعہ خون نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ در مختار۔ مسئلہ نمبر 5، ایسے معذور نے پیشاب پاخانے کی وجہ سے وضو کیا اور جس وقت وضو کیا تھا
اس وقت خون بند تھا، جب وضو کر چکا تب عذر والا خون آیا تو اس خون کے نکلنے سے یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو وضو وقت بدلنے پر کیا گیا خاص وہ وضو عذر والے خون کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ در مختار۔ اب اگر پھر وضو کر لے اور اس وضو کے بعد پھر عذر والا خون آ جائے تو وضو نہ ٹوٹے گا، البتہ وقت بدلنے پر ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر یہ خون وغیرہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو دیکھو اگر ایسا ہو کہ نماز ختم کرنے سے پہلے ہی پھر لگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اتنی جلدی نہ لگے گا بلکہ نماز پاکی سے ادا ہو جائے گی تو کم از کم ہتھیلی کی گہرائی کے برابر لگنے پر دھو ڈالنا واجب ہے، اور اگر اتنی جگہ سے بڑھ جائے تو دھونا فرض ہے اور بغیر دھوئے ہوئے نماز نہ ہوگی۔ در مختار۔ مسئلہ نمبر 7، اگر مثلا نماز مغرب کے قریب کہیں چوٹ لگ گئی یا کوئی چھوٹا دانہ ٹوٹ گیا، پھنسی پھوڑا تھا اور خون نکل آیا اور بند نہ ہوا بلکہ ذرا ذرا سا پانی کی طرح نکلتا رہا، تو آخر وقت میں یعنی مغرب کی نماز پڑھے، پھر اگر وہ عشاء کے وقت بند ہو گیا اور وقت عشاء کے ختم تک بند رہا تو مغرب کی نماز لوٹائے۔ رد المختار۔